اور عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار اتنی نیچی رکھیں کہ ان کی ٹخنے چھپے رہیں. عورتوں کو یہ حکم ہے. ابھی انگریزوں کی نقل کے اندر عورتوں نے اپنی پنڈلیاں بھی کھول لی. آپ دیکھیں اکثر و بیشتر مسلمان عورتیں اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتی ہیں. بالکل ہی معاملہ الٹا ہو گیا. عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار سے، اپنے ازار سے، اپنے کپڑوں سے اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں. پنڈلی بھی ان کا سطر ہے جس کو چھپانا واجب ہے، ٹخنے بھی ان کا سطر ہے، اس کو چھپانا واجب ہے. مگر انہوں نے یورپ کی تقلید میں اور یورپ کی نقل میں جناب اپنے شلواریں جو ہیں وہ اوپر کر لی، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، پیروں میں موزے بھی نہیں ہیں. ایک ہے سطر، ایک ہے پردہ. سطر تو ٹخنے تک ہے، ٹخنے سطر کا حصہ ہے، لیکن نیچے کا حصہ جو ہے پنجہ اور پیر پردے میں داخل ہے. پردے کا حکم یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے ایک تو اس کے پیروں میں موزے ہونے چاہیے تاکہ نامحرم مردوں کی نظر پیروں پر نہ پڑے. یہ پردے کا حکم ہے. ایک گناہ تو بھئی یہ ہو گیا جو بہت زیادہ عام ہے. لہذا جہاں ہمیں اپنے دشمنوں سے بغض ہونا چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، ان پر غصہ ہونا چاہیے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، وہاں ان گناہوں سے ہی بچیں. ان سے بچیں گے تو ان کا بائیکاٹ ہوگا اور ان کی مخالفت ہوگی اور کافروں کی مخالفت کا بھی حکم ہے. چنانچہ یہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا طریقہ یہ حضور کے زمانے سے کافر ہوا طریقہ چلا آیا ہے. جتنا بڑا کافر ہوتا تھا، جتنا بڑا وہ صاحب عہدہ اور صاحب منصب ہوتا تھا، اتنا ہی اس کا ازار جو ہے زمین پہ گھسڑتا تھا. آپ نے فرمایا تم کافروں کی مخالفت کرو اور اپنی شلوار پاجامے کو ٹخنے سے اوپر کرو. اس لیے حضور کی اصل سنت یہ ہے کہ ازار ہو یا تہمد ہو یا پاجامہ ہو وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. لیکن آپ ہی نے یہ بھی رخصت دے دی کہ اگر اس سے نیچے کر لو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ ٹخنے سے اوپر اوپر ہو. تو یہ ایک گناہ یہ ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، گزشتہ جمعہ مختصراً بیان کیا تھا. آج ذرا اس کی وضاحت کر دی تاکہ اچھی طرح ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے.